علماء سنت و تعاون خیر الانام خصوصیت کے ساتھ ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا ہاشمی صاحب قبلہ کاشی پوری، مقرر لاجواب حضرت مولانا ساجد صاحب قبلہ، بلبل باغی رسالت قاری محمد شریف صاحب قبلہ پانی، حضرت قاری فیروز حشمتی صاحب، قاری فیروز اشرفی صاحب، مولانا منصور برکاتی صاحب اور ناظم اجلاس آپ کے علاقے کے خطیب و امام حضرت مولانا محمد عمران صاحب اسفاری، جملہ حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم، امین تذکر جیرانی بزی سلمی مزج تدمعا جرا من محلت البدلی، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المقتحم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحاب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحل والکرم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار شرف باصفہ کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلیدی کرم کشا، سربراہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ قوت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظر داری برحال ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ فی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم زعسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ ایو گفت و شنید سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت ماب میں جی لگا کر آواز بلند درود پاک کا تحفہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مصطفیٰ مدینے سے خود سنتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی، اپنے لب کھولیں تاکہ ایمانی گرمی پیدا ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ عزیز القدر محترم محمد محسن اتاری صاحب کی شادی کے موقع پر اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پرفتن دور میں اس مبارک محفل کو، جس کا نام نغمات رضا
رکھا گیا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے اتنے مداحان کو بلا کر اس محفل کو منعقد کیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان ہو ان کلمات خیر کے صدقے و طفیل ان کی زندگی کو خوب خوشحال بنائے۔ تقریر آپ میرے بعد آنے والے خطیب سے مہمان خصوصی سے سنیں گے۔ میری عادت ہے کہ مہمانوں کی موجودگی میں گفتگو لمبی کرنے کی عادت میری نہیں ہے، میں بڑی تیزی سے بس آ گیا ہوں تو حاضری لگا کر 15 20 25 منٹ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آیت کریمہ میں نے بڑی مشہور و معروف پڑھی ہے، اس آیت کا ایک ٹکڑا ہی پڑھا ہے، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انسان اعمال اچھے جب کرتا ہے تو قرآن مقدس سے یہ ہمیں فکر ملی اور یہ پیغام ملا کہ انسان اچھے عمل کرتا رہے تو اللہ رب العزت اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ دنیا میں ہندوستان کے آئین کے مطابق اگر آپ پر ایک بار کوئی FIR درج ہو جائے، کیس اگر ختم بھی ہو جائے لیکن پھر بھی پاسپورٹ انکوائری بیٹھے گی تو نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ صاحب آپ پر کبھی بھی FIR ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ یعنی اگر آپ جرم میں صاف چھوٹ بھی جائیں اور آپ کی کوئی غلطی نہ بھی مانی جائے تو بھی یہ ریکارڈ رکھا رہے گا کہ کبھی نہ کبھی آپ پر FIR ہوا تھا۔ مگر یہ ہندوستان کا آئین ہے، بارگاہ رحمان میں اگر آپ آ جائیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں تو مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن تو یوں ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اچھے کام کرنے لگ جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہی نہیں بلکہ گناہوں کے بدلے اللہ اسے نیکی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ رحمان کی شان ہے۔ میرے مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بندہ مومن جب اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ایک ماں کا بیٹا اگر اس سے بچھڑ جائے، گم ہو جائے اور پھر اسے مل جائے، ماں جیسے خوش ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے توبہ پر خوش ہوا کرتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، بات کیا ہے؟ بندہ وہ نہیں جو گناہ کر کے سینہ سپر ہو جائے، بلکہ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں جب حضور غریب نواز سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیالات کے مطابق بدبخت کون ہے تو غریب نواز نے فرمایا گناہ کرنے کے بعد بھی وہ سینہ چوڑا کر کے چلتا رہے کہ میں نے تو کوئی خطا کی نہیں ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں وہ بدبخت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم ایسی محفلوں کو اسی لیے سجاتے ہیں، خوشی کا موقع ہو تو سجاتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے تو سجاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اتنا ہے کہ ان محفلوں کے ذریعے ہم نیکیاں کماتے ہیں، اور نیکیاں کما کر اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کو انتمامی کا ثواب ایصال کر دیتے ہیں، اور اگر بات خوشی کی آئے تو اپنی خوشی کو دوبارہ کرنے کے لیے علم والوں کا، عقل والوں کا، ایمان والوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو مولا کو 2 سجدے زیادہ کرتے ہیں، اپنے مولا کو راضی کرتے ہیں، یہاں تک کہ عید کے دن بھی 2 رکعت نماز ایکسٹرا اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے مسلمانوں کو خوشی منانے کا انداز کیا ہے۔ مگر آج معاشرہ ہمارا یہ ہے کہ جناب اگر کوئی مولویوں کو دھوکہ دے کے یا پیسے کھلا کے اور بڑی معذرت کے ساتھ اگر اس طریقے سے ناچ نچونے کرا کے اور اس کے بعد نکاح بھی پڑھوا لے تو بابانگے دوہل کہتا ہے صاحب میرے تو فلاں مولوی صاحب آگے تھے، انہوں نے نکاح پڑھا دیا تھا، ہم کو کوئی روک کے بتائے تو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مولانا عمران صاحب گھر گھر جا کر کوڑے تو مار نہیں سکتے نا، ہم صرف قانون ہی لگا سکتے ہیں، لیکن جو تہیہ کر کے بیٹھا ہو کہ ہمیں ابلیس کی روش میں چلنا ہے، پھر وہ شادی میں نہیں تو سگائی میں بجاتا ہے، سگائی میں نہیں تو جنابے والا قید سے چھوٹنے کے بعد بجاتا ہے۔ جب دل میں ہی شیطان گھسا بیٹھا ہے تو پھر مولویوں کی بساط نہیں کہ ان کے دل کو بدل دے۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، دل بدلنا اللہ کا کام ہے۔ مصطفیٰ تبلیغ کرتے رہے مگر پڑوسی ابو جہل ہے، اس کا مقدر نہیں بدلا تو نہیں بدلا۔ ابو جہل یہ تیری قسمت، میں خانے میں تھا محروم رہا،
وہ گھر بیٹھے ہوئے سے کرنی نے پی عشق نبی کا جام لیا. یہ تو مقدر کی بات ہے جناب. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آج آپ اپنی شادیوں کے موقع پر اگر مصطفیٰ کو ناراض کر کے اپنی چیز سمجھتے ہو تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ تم نے صرف ایک رات میں ابلیس کا اتنا ساتھ دیا ہے کہ اس رات میں کی گئے گناہوں کا بدلہ آپ کو زندگی بھر چکانا پڑ سکتا ہے, اور زندگی بھر آپ کو شرم سے نظریں جھکانی پڑ سکتی ہے. پوتا پوچھے اپنے دادا سے, دادا جی تمہاری شادی میں کیا ہوا تھا؟ تو وہ دادا سر جھکا کے کہے بیٹا وہ میرے دوست میری صحبت تھوڑا غلط تھی, اس لیے میں نام نہیں لوں گا, ممبر رسول ہے, فلاں 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 کام ہوا تھا. 60 سال کا ہو گیا, آج تک شرم آ رہی. ہم سوچتے بات ایک رات کی نہیں جناب, پوری زندگی کی. ہم کسی فیکٹری کو کھولتے ہیں, کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں, کوئی نیا گھر بناتے ہیں, تو جمعرات سوموار تلاش کیا جاتا ہے کہ صاحب کوئی اچھا دن آئے, نیک آدمی ملے, اس کے ذریعے ادگھاٹن کروائیں. کیوں؟ تاکہ گھر نحوست سے پاک رہے, تاکہ گھر میں برکت رہے. یا ایک گھر کی شروعات ہوتی ہے, ایک فیکٹری کی شروعات ہوتی ہے, تو آپ دن بھی اچھا دیکھتے ہیں, آدمی بھی اچھا دیکھتے ہیں, نیک آدمی تلاش کرتے ہیں. اور زندگی کی شروعات کر رہے ہو, ایک خاندان کی شروعات کر رہے ہو, اور منحوسیت کا بازار گرم کر رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے صاحب فلاں بابا صاحب کے پاس گئے تھے, تعویذ بنوائے, اتنے ہزار انہوں نے مانگے, اتنے ہزار انہوں نے مانگے. تو جناب ہمارے پاس کیوں آ کر رو رہے ہیں؟ رونے کی بات ہے, یہ افسوس کی بات ہے. جب امتحان کی بات تھی کہ اللہ رب العزت خوشی دیتا ہے, غم دیتا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ انسان کا حال کیا ہے, تاکہ پتہ چلے ان مال عسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ اگر غم کا پہاڑ ٹوٹے تو انسان معاذ اللہ خدا سے ناراض ہو جائے. ہمارے حالات اتنے ناگفتہ بے ہو گئے. ادھر حالات اللہ والوں کے ایسے تھے, میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, کہ جناب پریشانیوں پر پریشانی آتی تھی, مگر اس کے باوجود سجدہ شکر ادا کیا جاتا. خود سید الساجدین امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے شہزادے. یہ وہ ذات جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا کی قیامت صغریٰ دیکھی ہے. یہ وہ ذات جس نے مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وراثتوں کو کربلا سے لا کر مدینے میں تقسیم کیا ہے. یہ وہ ذات جس نے سکینہ کی پیاس کی شدت کو بھی دیکھا ہے, شہربانوں کا تڑپنا بھی دیکھا ہے, ام رباب کا بلکنا بھی دیکھا ہے, زینب کبریٰ کی جفاکشیاں بھی دیکھی ہیں. یہ وہ ذات ہے جس نے مصطفیٰ کے خاندان کو لٹا ہوا اپنے بابا کے سر کو نیزے پر دیکھا ہے, مگر اس کے باوجود سید السادات کی حالت یہ ہے. اور زین العابدین علامہ ابن حجر نے ایک روایت لکھی ہے, علامہ ابن حجر الصواعق المحرقہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت جابر, امام محمد الباقر حضرت امام زین العابدین کے شہزادے ہیں, چھوٹے سے, ان کو دیکھا تو حضرت جابر کہنے لگے تجھے مصطفیٰ کا سلام, تجھے حضور سلام کہتے ہیں. تو سوال کیا گیا جابر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظاہری زندگی تو کبھی ختم ہو گئی, امام محمد الباقر کو حضور نے کب سلام کہا؟ اب وہ صحابی کہتے ہیں ماجرا یہ ہے کہ ایک دن حضور کی گود میں امام حسین پاک بیٹھے تھے علی جدہم علیہ السلام, اور امام حسین بیٹھے تھے, تو حضور نے کہا سنو یہ میرا شہزادہ حسین ہے, اس کی نسل سے, اس کے خاندان سے ایک بیٹا پیدا ہوگا. حضور فرماتے ہیں ایک بیٹا پیدا ہوگا. لوگوں اختصار کے ساتھ عرض کروں, حضور فرماتے ہیں لوگوں جب قیامت کے میدان میں کہا جائے گا عبادت کرنے والوں کا سردار کھڑا ہو جا, سید العابدین کھڑا ہو جا. علامہ ابن حجر لکھتے جب قیامت میں منادی اعلان کرے گا, ابن حجر نے لکھا جب اعلان کیا جائے عبادت کرنے والوں کا سردار سید العابدین کھڑا ہو جا, تو حضور فرماتے ہیں میرے حسین کا لخت جگر زین العابدین کھڑا ہو جائے. شان یہ. پھر حضور نے فرمایا زین العابدین کا ایک بیٹا ہوگا جس کو اللہ علم کا بہت حصہ عطا فرمائے گا, اس کا نام میرے نام پر محمد رکھا جائے گا, جب تیری اس سے ملاقات ہو جائے تو میرا سلام کہتے ہیں. یہ امام زین العابدین اتنا اعلیٰ مقام, اتنا اعلیٰ کردار, مگر جناب
امام ابن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں لکھا ہے کہ جب امام زین العابدین کا وصال ہوا نا تو ان کے پشت مبارک پر، ان کی پشت مبارک پر اور کندھے مبارک پر زخم لگے ہوئے تھے۔ مدینے کی غریب بستی سے آواز آئی کہ صاحب ہمارے گھروں میں کھانا کھلانے والا کہاں چلا گیا، ہمارے مشکیزوں میں پانی بھرنے والا کہاں چلا گیا۔ آپ توجہ فرمائیں، جس نے ساری زندگی صبر میں بلکہ 30-33 سال تک کم و بیش باحیات رہے امام حسین کی وفات کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار زین العابدین 33 سال میں کبھی مسکرائے نہیں۔ سن 61 ہجری میں امام حسین شہید ہوئے اور سن 94 ہجری میں 94 ہجری میں امام زین العابدین کی شہادت ہے۔ آپ توجہ فرمائیں اور تعجب کریں گے 33 سال میں کبھی مسکرائے نہیں، لیکن حالت یہ تھی کہ جب انتقال ہوا تو غریبوں نے کہا کہاں گیا ہمارے گھروں میں کھانا لانے والا، مشکیزوں کو بھرنے والا۔ پتا چلا کہ وہ رات کی تاریکیوں میں جو مشکیزیں پانی کے بھر کے چلا جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اپنے وقت کا غوث اعظم، اپنے وقت کا پیر اعظم، اپنے وقت کا سید اعظم، امام حسین کی نسل پاک کا شہزادہ، امام حسین کی آنکھ کا تارا، وہ امام زین العابدین۔ اور فرماتے ہیں سید السادات امام زین العابدین، لوگوں رات کی تاریکی میں صدقہ کیا کرو، اللہ رب العزت کی ناراضگی کو اگر دور کرنا ہے تو رات کو صدقہ کیا کرو۔ یار سوچیں تو صحیح، ان کے سامنے پوری داستان کربلا موجود ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ ہم پیاسے رہے تو کسی کو نہیں پلائیں گے۔ آج تو حال یہ ہے نا، مجھے نہ ملے تو کسی کو نہ ملے، آج تو حال یہ ہے نا کہ میرا حق نہیں تو پھر کسی کا نہیں، دعوے اتنے بڑے، میں مسلمان نہیں تو کوئی مسلمان نہیں۔ عجیب عجیب باتیں، لمبی لمبی باتیں اس پرفتن دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ذرا صاحب سیکھیں امام زین العابدین سے۔ آج ہمارا سر درد ہو جاتا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ جناب فیکٹری میں آگ لگ جائے تو نمازی اچھے خاصے آدمی بدک گئے، پھر گئے۔ کیوں پھر گئے صاحب؟ نماز پڑھتا تھا پھر بھی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ ادھر کربلا کی پوری تاریخ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھی اور اس کے باوجود بھی رات کی تاریکیوں میں لوگوں کا گھر بھر رہے۔ بیان کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بڑوں کے طریقے سے سیکھیں۔ ہم بالی ووڈ اور نہ جانے کون کون سی ٹیم کے لوگوں کی طرف مائل ہو گئے۔ ہمارا حال یہ ہے، اور ساجد صاحب میری قوم کی بالکل نوجوان نسل ٹک ٹاک کرنے میں مشغول ہو گئی۔ حالت اتنی خراب، برما میں 1500 مسلمان بچیوں کو ان کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا، میری قوم ٹک ٹاک کرنے میں مصروف تھی۔ آج بھی العیاذ باللہ بڑے بڑے، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، اچھے خاصے لوگ کبھی مبلغ کی صورت میں بیٹھے ہیں، کبھی مولوی بن گئے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، مجھے دکھایا لوگوں نے کہ حضرت دیکھو یہ حالات ہیں۔ رونے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا ظاہر تو بہت اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اپنے باطن کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے۔ ہماری حالت خستہ سے خستہ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ جدھر دیکھیں مسلمان بیک فٹ پر آ رہا ہے، مگر اس کے باوجود حرام کاموں میں اس قدر مصروف کر رکھا ہے خود کو، کوئی سٹوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی جناب کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، نہ جانے کتنی خراب حالت قوم مسلم کی ہو گئی، اور اس کے باوجود بھی ہمیں ہوش نہیں۔ بلکہ سروے کے مطابق تو یہ ٹک ٹاک کرنے میں لڑکیوں کا زیادہ ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں گندگیاں دیکھیں، بتاتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں، باپ نگاہ اٹھا کے نہیں چل پاتا کہ میری بیٹی بھاگ گئی۔ کیوں بھاگتی ہیں لڑکیاں؟ کیوں لو میرج کر رہے ہیں تمہارے جوان؟ کہاں گئی تمہاری پرورش؟ کس انداز سے تم نے پالا تھا اپنے بچوں کو؟ کل تو ٹیپو کی ماں کہتی تھی بیٹا قتل ہو سکتا ہے مگر انگریزوں کے ہاتھ بک نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے تو وضو کر کے پلایا۔ کل حالت یہ تھی کہ دادا میرا سید علی داتار کو محمود بیگڑا کی چوکھٹ پہ لے جا کے کہتا یہ میرا پوتا ہے، مانڈو گڑھ کے راجہ کی اوقات یاد دلا دے گا مگر کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت سے بغاوت نہیں کرے گا۔ کل 18 سال کے میرا داتار کو جب حکومت
یہ کہہ کر بھیجتی کہ جاؤ اس قلعے کے راجا کو ختم کرنا ہے. 125 سوار لے کر اپنے اس قافلے اور اپنی فوج کو آگے بڑھانے والا 125 سے کہتا تھا نماز کسی حالت میں چھوٹی نہیں چاہیے, اور دوسری بات تلوار ہاتھ سے چلے گی مگر لب پر یا خدا کا ذکر ہوگا یا مصطفیٰ پر درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. نوجوانوں کا حال تو یہ تھا. آج بھاگ رہے گھر چھوڑ چھوڑ کے کیوں؟ آپ اس کا مداوع کب کریں گے؟ آپ کو قوم کی فکر ہے تو ذرا اس پر نظر ڈالیں نا. صرف قوم کے فنڈ پر کیوں توجہ رکھتے ہیں؟ صرف کیوں ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں؟ پیسے تو آئیں گے چلے جائیں گے, عزت ایک بار لٹ گئی تو پھر جناب واپس حاصل ہونے والی نہیں ہے. ذرا سا توجہ کریں. میں نے کل قریشیوں میں بھی کہا تھا, آج آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ توجہ کریں اس بات پر. آخر کیا وجہ ہے؟ کب تک ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا اور آپ باباؤں کے چکر میں بولے صاحب لے تعویذ بنا دو واپس آ جائے. 25 سال میں تو اس کو اتنا نہیں سکھا پائی کہ ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے اور اسلام کیا ہے. دو خاص وجوہات, دو خاص وجہیں. ایک, اینڈرائیڈ موبائل ہاتھ میں دے کر اپنی بچیوں کی آخرت اور دنیا دونوں خراب کی جا رہی. ایک بات. اور خود نئی نئی شادی ہوتی ہے, چھوڑے نا غیر شادی شدہ بچیوں کی بات ایک لمحے کے لیے, نئی نئی شادی ہوتی ہے تو بطور گفٹ موبائل دیا جاتا ہے اور مہنگے سے مہنگا موبائل دیا جاتا ہے. آج کل تو میڑتا وغیرہ کے علاقے میں مہر میں ہی موبائل دیا جا رہا ہے کہ صاحب بس پیسے ادا ہو جائے گا, دیا جا رہا ہے. دیجئے صاحب, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شک ایک ایسی بیماری ہے اور حسد ایک ایسی بیماری ہے. دو چیزیں علامہ سعدی نے لکھا تھا گلستہ میں, دو چیزیں ایک ایسی ہیں موت آ جائے تبھی یہ بیماری ختم ہوتی ہے, اس کے سوا ختم نہیں ہوتی. شک ایک ایسی بیماری ہے. آپ نے خود دیا اینڈرائیڈ موبائل, خود دیا واٹس ایپ کا اکاؤنٹ بنا کے, 4 دن بعد کسی دوست نے کہہ دیا یار تیری بیوی تو واٹس ایپ چلاتی ہے, اگرچہ اس کی کوئی خطا نہ بھی ہونا تو شک ایک ایسی چیز ہے جو محبتوں کا جنازہ نکال دیتا ہے. محبت تو اعتبار پر قائم ہوتی نا, اگر انسان پر اعتبار نہیں تو پھر محبت ہے ہی کیا. تو ہم خود اس گڈھے میں کودتے ہیں. بات میں کر رہا تھا, دیکھیں ایک تو ہم موبائل دلا دیتے ہیں, دوسری بات وقت سے زیادہ ٹائم بچیوں کا شادی نہ کرنے کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہیں. دوسری وجہ فرمایا گیا تھا جنازہ تیار ہو جائے تو جلدی سے دفنا دیا کرو, بیٹی جوان ہو جائے تو جلدی سے بیاہ دیا کرو, مگر نہیں صاحب, ان کی ہو جائے تو کریں گے, ان کی ہو جائے تو کریں گے. اور تیسری بات, ہمارے یہاں جو ٹھاکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو ٹھاکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کیا, ہم وہاں نہیں ہونے دیں گے, یہاں نہیں ہونے دیں گے. اگر کسی نے اظہار کر دیا کہ میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں یا میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں تو نتیجہ نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے, وہاں ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا. ارے بابا نفس ہے, اگر کہیں بھی دیا کہ ہاں وہاں کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ عزتیں بچانا چاہ رہے ہیں نا تو کر دیجیے, وگر نہ تو پھر لٹے گی تو پوری قوم کی عزت لٹے گی, گھر بار کی تو لٹے گی. بہرحال بات یہ عرض کرنے لگا تھا, بات ادھر چلی گئی. بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایسی محفلوں کو اسی لیے سجاتے ہیں تاکہ زندگی میں اگر گناہوں کی منحوسیت ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کے نام کے صدقے, اللہ کے پیاروں کے نام کے صدقے وہ مصیبت اور وہ منحوسیت ختم ہو جائے. اور اس محفل میں تلاوت کلام سے لے کر سلام تک جو کچھ بھی بیان کیا جائے اس کے صدقہ طفیل اللہ رب العزت آنے والی زندگی کو خوشحال بنائے. یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کر کے, اللہ رب العزت کے دین کو پھیلا کے, قوم کو صحیح راستہ دکھا کر اگر مولا کو راضی کیا جائے اور پھر اگر ایک جملہ بھی بارگاہ خدا میں قبول ہو جائے تو پھر جناب والا آنے والی زندگی خوشحال ہوتی ہے, شادی خانہ آبادی بن جاتی ہے. بہرحال طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے, جشن تو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے معاشرے کی طرف بھی اور اپنی شریعت کی طرف بھی توجہ کرنے کی خاص توفیق مرحمت فرمائے. آمین بحق طٰہٰ و یاسین. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اسی کو جو دل کو اچھا لگتا ہے اسی کو دوست رکھتا ہوں.
جو دل کو اچھا لگتا ہے اسی کو دوست رکھتا ہوں، منافق بن کے رشتوں کی سیاست میں نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔